زیری ویس کی نئی ویڈیوز کی اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ سوال جو ہمارے پاس موصول ہوا ہے وہ یہ ہے کہ کبوتر کو پالنا کیسا ہے اور طوطے وغیرہ کو پالنا کیسا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے پرندوں کو پالنے کا، پرندوں کو پالنا جائز ہے۔ گھر میں پنجرے کے اندر قید کر کے بھی رکھ سکتے ہیں، ویسے کھلے آزاد بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ باقی کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ ہم ان کو اپنے سے مانوس کر لیں تاکہ وہ کہیں ادھر ادھر جائے نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے ہاں تشریف لے جاتے، انہوں نے ایک پرندہ پال رکھا تھا، چھوٹا سا پرندہ۔ بعض محدثین نے کہا ہے کہ وہ چڑیا تھی، بعض نے کہا ہے کہ وہ بلبل کا بچہ تھا۔ تو وہ کیا ہوا، ان نے جو پرندہ پال کے رکھا تھا وہ مر گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں تشریف لے جاتے تو ان سے ایک دل جوئی کے طور پر پوچھتے تھے۔ حدیث شریف میں یہ جملہ ہے، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابا عمیر آپ کے اس پرندے کا کیا بنا؟ جیسے بچوں سے وہ کرتے ہیں نا ہنسی مذاق دل جوئی کے طور پر کہ یار آپ کے اس کھلونے کا کیا بنا، ٹوٹ گیا؟ تو اس طریقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بھی دل جوئی کرتے تھے، یہ بھی ایک سنت عمل ہے۔ تو اس حدیث سے علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے محدث ہیں، فتح الباری میں اس حدیث کی ذیل میں لکھتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پرندوں کو پالنا اور ان کی خرید و فروخت کرنا جائز ہے۔ جن پرندوں کو پالا جا سکتا ہے ان کو خرید و فروخت کرنا بھی جائز ہے۔ باقی ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، ہمیں پرندے اگر پالیں گھر کے اندر ان کی خوراک کا خیال رکھنا چاہیے، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھنا چاہیے، ان کے علاج معالجے کا خیال رکھنا چاہیے، گرمی سردی کا خیال رکھنا چاہیے۔ کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک عورت تھی، اس نے بلی پال رکھی تھی، اس کو بھوکا باندھ کے رکھا، اس کو چھوڑا بھی نہیں کہ وہ خود جا کے کہیں سے کچھ کھا لے، اور نہ اس کو خود کھانے کو کچھ دیا۔ بلی کو بھوکا رکھنے کی وجہ سے اس کو عذاب ہوا۔ تو اسی لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ باقی جب ان کو پالا جا سکتا ہے تو ان کو بیچا اور خریدا بھی جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی جب ہم کسی بھی پرندے کو پالیں، کسی جانور کو پالیں، اس کے کھانے پینے کا، اس کے رہن سہن کا، سب چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے پھر بھی کوئی جانور، کوئی پرندہ فوت ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اس بندے کے اوپر اس کا کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ باقی اپنے طور پہ ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اس کے رہن سہن کا، رہنے کی جگہ کا، کھانے پینے کا اور اس کے علاج معالجے کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ باقی جہاں تک تعلق ہے کبوتر بازی کا، کبوتر ویسے تو پالنا اور ان کو خریدنا بیچنا جائز ہے، باقی کبوتر بازی جائز نہیں ہے۔ کبوتر بازی میں مشغول ہونا یہ صحیح نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ جب کبوتر اڑ رہے ہوتے ہیں ان کو جو کبوتر باز ہوتے ہیں یہ بلاتے ہیں تو ایک طرح کا ان کو دھوکہ دیتے ہیں، کبوتروں کو اشارہ کرتے ہیں کہ دانہ ڈالنے کا، کہ ہم دانہ ڈال رہے ہیں، تو کبوتر اسی اس میں دھوکے میں آ کے نیچے اتر جاتے ہیں اور ان کو بند کر دیتے ہیں، یہ ایک طرح کا دھوکہ ہے۔ تو یہ صحیح نہیں ہے، کبوتر بازی کرنا صحیح نہیں ہے۔ باقی کبوتروں کو ویسے پال کے خریدنا بیچنا یہ بھی جائز ہے، ویسے پالا بھی جا سکتا ہے۔ دیکھیں جو اسلام، ہمارا دین، ہمارا مذہب جانوروں کے ساتھ، بے زبان پرندوں کے ساتھ بھی دھوکے دینے کی اجازت نہیں دیتا۔ دوسرے انسان کا دل دکھانے کی یا دوسرے انسان کو دھوکہ دینے کی کہاں اجازت دے گا، کبھی بھی نہیں۔ جب پرندوں کے اتنے حقوق ہیں تو آپ خود سوچیں انسانوں کے کتنے حقوق ہوں گے اس مذہب کے اندر، اس دین کے اندر۔ تو کبوتر بازی اس میں مشغول ہو جانا، اس چیز کی اجازت نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ باقی ویسے پرندوں کو یہ ہر طرح کے جو طوطے ہیں یا آسٹریلین جو چڑیا وغیرہ آتی ہے، آسٹریلین طوطے وغیرہ آتے ہیں، یا اور پرندے وغیرہ جو پالتے ہیں لوگ، پال سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔